میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں۔ 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی، آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی، اس لائن کا ٹیپ کیا گیا، اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی، جو کانورسیشن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی۔ تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا، میرا رائٹ وائلیٹ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں، تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے۔ کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے۔ جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، اس کی ٹیپ نکلاتی ہے۔ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی، پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے، ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں۔ کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے، جمہوریت کی طرف لے کے جائے، یہ معاشی بحران سے نکالیں۔ جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے، جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں، جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا، تو بجائے ادھر لے جانے کے، جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے۔ اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ کہ طاقتور، جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے، میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو، وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں۔ تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں۔ میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے۔ ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی، عدالت میں بھی جائیں گی، جو ان سے کیا گیا، جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے۔